الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان، ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام. وبعد إن هذه ملاطفة قد صغتها لصحبة الملاطفة، منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی موقع پر غصہ آتا ہے، لیکن انسانیت اور ایمان کا امتحان یہ ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو رکھے اور اسے ظلم یا زیادتی میں نہ بدلے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں جو ہدایت ہے اس کے مطابق غصے کو دبائے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے متقین کی جو بعض صفات ذکر کی ہیں ان میں یہ بھی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ تعلیم دیتی ہے کہ مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ غصہ برداشت کرے اور اسے بدلنے کی طاقت بھی ہے لیکن معاف کرتے۔ غصے کو قابو کرنا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ بہادری ہے۔ اصل طاقتور کون شخص ہے؟ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ یعنی بہادری جسمانی قوت کا نام نہیں ہے بلکہ اخلاقی ضبط اور صبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے حوالے سے نصیحت بھی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث موجود ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عرض کی اوصینی، مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، فرمایا تو غصہ نہ کر۔ فردد مرارا، اس نے کئی دفعہ اپنی بات کو دہرایا کہ مجھے وصیت فرمائے۔ قال لا تغضب، آپ نے یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ غصے پر قابو کس طرح پایا جا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں اس حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک تو ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے جب غصہ آئے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی۔ سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے، تو ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمہ
لو قالہا ذہب عنہ ما یجد، بے شک میں البتہ ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو جو یہ پاتا ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، یعنی اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ فقالوا له اعوذ باللہ من الشیطان، یہ بخاری کے لفظ ہیں لیکن مسلم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے اس آدمی سے کہا کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعوذ باللہ من الشیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ پکڑ۔ تو وہ کہنے لگا وَهَلْ بِي جنون، کیا میں کوئی دیوانہ ہوں، پاگل ہوں میں کوئی، یعنی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں؟ تو اس نے یہ بات قبول نہیں کی۔ پھر دو اور چیزیں ابو داود میں ذکر ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یہ بات ہمیں فرمائی، اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے۔ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ، سو اگر غصہ اس سے ختم ہو جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِبْ، ورنہ پس وہ لیٹ جائے۔ تو غصے کی حالت میں آدمی اگر کھڑا ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے، اس سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر بھی کسی کا غصہ اس طرح ختم نہیں ہوتا تو وہ لیٹ جائے۔ تو اس کے جو فوائد ذکر ہوئے ہیں، غصے کے فوائد، وہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو آپس میں کوئی کمی کوتاہی ایک دوسرے سے ہم سے ہو جاتی ہے اور غصہ اس پر آ جاتا ہے، اس پر ہمیں درگزر والی جو عادت ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یہ غصے کافروں کے خلاف جو ہیں ہوں اور ان سے ہم جو ہے انتقام لیں۔